الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ایک بہت اہم اور ایک کلیدی موضوع ہے، اس اعتبار سے کہ جس دنیا میں ہم آباد ہیں اور ہمارے زمانے کے جو بہت اہم ترین مسائل ہیں، ان مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ ماحولیاتی بحران بھی ہے۔ البتہ اس حوالے سے ظاہر سی بات ہے، یہ مطلب ہمارے سے مراد نوجوان بھائی میوٹ ہو گیا شاید اب۔ ہلو جی یاسین بھائی، جی ٹھیک ہے کیا؟ ہلو جی مذکر بھائی، آپ کی آواز آ رہی ہے؟ اچھا، ابھی ٹھیک ہے نا؟ جی جی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس زمانے میں جو اہم مسائل ہمیں یعنی ساری انسانیت کو جو اہم مسائل دو چار ہیں، ان مسائل میں سے ایک بہت اہم ترین مسئلہ ماحولیات کا بھی ہے، اور ایک ایسا سنگین مسئلہ ہے جس کا تعلق ہر ایک انسان سے ہے، اور جس کے اثرات اور جس کے لپیٹ میں جو ہے ہر ایک مخلوق، بلکہ اس زمین میں بسنے والی ہر ایک مخلوق اس کی لپیٹ میں آتی ہے اس مسئلے کے اس میں۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو ہم کو ایک اہم موضوع ہونے کے نتیجے میں، اور خاص طور سے جب کہ ہم ایک فکری تنظیم ہیں اور ساتھ ساتھ جس دین اور مذہب پر ہمارا عقیدہ ہے، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ زندگی کے ہر ایک شعبے اور ہر ایک معاملے کے لیے اس میں رہنمائی دی گئی ہے، تو اس اعتبار سے اس موضوع کے تعلق سے، اس مسئلے کے تعلق سے بھی ہمارے لیے کیا رہنمائی، ہمارے لیے کیا تعلیم، اور اس مسئلے کو ڈیل کرنے کے لیے پھر ہم خاص طور سے تنظیم ہم کو کیا کرنا چاہیے، اس بارے میں بھی ہمارے ڈسکورسز کے اندر کہیے یا ہمارے ایکٹیویزم کے اندر اس تعلق سے بھی جو ہے نئی جہات کھل رہی ہیں۔ تو ماحولیات ایک اہم مدعا ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں، تو اس حوالے سے دیکھیے اس پہ اصل موضوع پہ آنے سے پہلے شاید اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہم شروعات کریں گے پہلے سے، یعنی انسان سے۔ کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اچانک سے رونما نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کے پیچھے کار فرما ایک پوری جو ہے انسانی تاریخ کے اندر اور انسانی معاملات کے اندر جو ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہم کو ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ماضی میں عموماً دنیا بھر میں جہاں بھی انسانی آبادیاں رہیں، انسانی تمدن رہا، انسانی ثقافتیں رہیں، وہاں آپ کو یہ مسئلہ اس پیمانے پہ نہیں ملے گا جو کہ آج جدید دنیا میں ماڈرن ورلڈ، پوسٹ ماڈرن ورلڈ کے اندر انڈسٹریلائزیشن کے بعد جو نوعیت وہ اختیار کر گیا، اور جس پیمانے پہ اس کا حجم نے پورے دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا ہے، اس کی مثال، اس کی نظیر اس سے پہلے کہیں نہیں ملتی۔ تو اس لیے جو ہے یہ ایک بنیادی طور پہ یہ ایک آئیڈیالوجیکل مسئلہ ہے، اور اس کے بنیاد پہ جو کار فرما جدیدیت، ماڈرنٹی کے نتیجے میں جو دنیا وجود میں آئی انلائٹنمنٹ کے بعد سے، انڈسٹریلائزیشن اور اس کے بعد جو بھی تغیرات انسانی دنیا میں آئے ہیں، اور چونکہ ہم ایک گلوبلائزڈ ورلڈ میں رہتے ہیں تو پوری انسانیت کو اس کے لپیٹ میں لیے ہیں، تو اس کو سمجھنے کے لیے وہاں سے ہم کو اس کے جڑوں کو گویا کہ ہم کو تلاش کرنا پڑے گا، اور پھر وہاں اس کو ایڈریس کریں گے تو یہ پورا جو مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ ہم ایڈریس کرنے میں سکسیڈ کر پائیں گے۔ تو جیسے میں کہہ رہا تھا، ہماری گفتگو
جہاں جب ہم اسلامی نقطۂ نظر سے اس پرابلم کو اپروچ کریں گے، اس مسئلے کو اپروچ کریں گے، تو بنیادی گفتگو یہاں سے شروع ہوگی کہ انسان کا مقصد وجود اس زمین پر کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ قرآن میں ہے کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اس زمین میں تمام آرائش کی جتنے بھی ساز و سامان کیا گیا وہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور آیت سورہ ملک میں ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ہے جو موت اور حیات کی گردش جو ہے رکھی ہے انسانوں کے درمیان، اور وہی بات کہ تاکہ ہم آزمائیں تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب انسان کو پیدا کیا گیا تو انسان کو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام اس زمین میں بسنے والے مخلوقات میں ایک ممتاز مقام حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ذہانت اور فطانت عطا کی ہے، اور انسان کو جو ہے مسخر کرنے کی جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے جس درجے میں انسانوں کو دی ہے وہ کوئی اور مخلوق میں ہم نہیں پا سکتے۔ اس اعتبار سے ظاہر سی بات ہے انسان اور انسان کا وجود، پھر ایک سوال ہو جاتا ہے کہ انسانی وجود اور انسان کا مقصد وجود تو کچھ ہونا چاہیے جو اس خصوصیت جب انسان میں رکھی گئی ہے تو اس خصوصیت کا تو کچھ تو کیا کہتے ہیں مقصد ہونا چاہیے، اس کا کچھ حاصل گویا کہ ہونا چاہیے۔ اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ، جیسے کہ ان آیتوں میں بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس زمین میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہمیں آزمائے کہ ہم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے۔ اور اس زمین کے اندر جو پہلی آیت میں نے تلاوت کی تھی سورہ کہف کی، کہ اس زمین کے اندر تمام آرائش کا سامان بھی رکھا ہے انسان کے لیے، اور اس کا انڈائریکٹ امپلیکیشن یہی ہے کہ ہم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے ان تمام چیزوں کے پرووائڈ ہونے کے بعد۔ تب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کو آزادی بھی دی ہے۔ آزادی کس کی دی ہے؟ اور وہ ہمیں اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ انسان کا مقصد وجود کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو حق اور ناحق، سچ اور غلط، بھلائی اور برائی کے درمیان فرق کرنے کی تمیز بھی دی ہے اور ساتھ ساتھ اختیار بھی دیا ہے، اور اس اختیار کے دینے میں ہی اصلاً جو ہے وہ آزمائش ہے، جیسا کہ سورہ کہف میں آیت آتی ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہہ دیجئے کہ تمہارے رب کی جانب سے حق بات واضح کر دی گئی ہے، تو پس اب جسے چاہے جو چاہے وہ حق کو اپنا لے، جو چاہے جو ہے برائی کو اختیار کرے، اور اللہ کے پاس ظاہر سی بات ہے اس کا احتساب ہونا ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے۔ تو یہ جو فری ول ہے اور یہ جو چوائس اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، گویا کہ یہ ایجنسی آف چوائس اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو عطا کی ہے، یہی اصل میں جو ہے انسانوں کے اس آزمائش کے لیے انیبلنگ فیکٹر ہے۔ یعنی اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ان کو آزمانے کے لیے، جو ہے تاکہ ان کو آزمائے، اور آزمائش کس بات کی ہوگی؟ یہی کہ اس خیر اور شر، بھلائی برائی کا راستہ انسان ان دونوں میں سے کون سا راستہ اختیار کرے گا۔ اور جب یہ راستے کے لیے اختیار کرنا ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ بھلائی برائی دونوں کی وضاحت کر دی گئی ہے، پس جو چاہے وہ ان دونوں میں سے اختیار کرے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا احتساب ہوگا، اس کی جواب دہی ہوگی، انسان کو دینی ہوگی۔ یہ کیوں ہے؟ اس میں سے اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو یہ اختیار دیا ہے تو وہ اصلاً ایک امانت ہے، اور اس امانت کا ہونا اس وجہ سے ضروری ہے کہ یہ خیر اور شر کی جو چوائس انسان کو دی گئی ہے، یہ ایجنسی دی گئی ہے، یہ ایجنسی اسی وقت جو ہے بامعنی ہو پائے گی جب اس کو فلی ایکسپلور کرنے کی آزادی ہے دونوں طرف سے۔ یعنی اگر خیر ہے تو خیر کو بھی اس کے پورے
ایسپیکٹ سے پورے فیسٹس کے ساتھ ایکسپلور کرنے کی آزادی ہو، اور اگر شر ہے برائی ہے تو اس کو کرنے کی بھی آزادی یا ایجنسی ہو۔ اسی لیے اس بات کو انیبل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں استخلاف عطا کیا۔ قرآن کے اپنے اصطلاح میں استخلاف ہے، اور یہ استخلاف کیا ہے؟ یہی پاور ہے جو انسان کو اس کائنات کو مسخر کرنے کا پاور جو انسان کو ہے، یہی چیز جو ہے وہ دراصل استخلاف ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ بھلائی یا برائی ہر دو میں سے جو ہے اس کو فلی ایکسپلور کرتا ہے، اس کے اندر جو ہے اس کے پورے جو بھی آؤٹ کمز ہوتے ہیں اس کو پرسیو کرنے کی ایک آزادی انسان کو ملتی ہے۔ اس حوالے سے سورہ انعام کی آخری آیت میں آپ کو ملے گا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجات لیبلوکم فیما آتاکم، کہ وہی ہے جو تمہیں زمین میں استخلاف عطا کیا اور ایک کو دوسرے پر فوقیت دی تاکہ تمہیں آزمائے اس میں جو تمہیں عطا کیا گیا ہے۔ تو یہ استخلاف کا لفظ جو ہے وہ ایک بہت اہم اور امپورٹنٹ قرآن کی اصطلاح ہے۔ وہ کیا ہے استخلاف؟ دراصل جو امانت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے نا، اس کے اندر جو ہے وہ فریڈم آف چوائس یا ایجنسی آف چوائس بھی شامل ہے، اور ایجنسی آف پاور بھی شامل ہے، جو اس دنیا کے اندر انسان کو مسخر کرنے کی جو طاقت یا صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، یہ اس دراصل جو ہے وہ پھر انسان کو یہ پاور ہے، اور اس پاور کو ایکسرسائز کرنے کی جو ایجنسی آف چوائس ہے، انیبلنگ فیکٹر، یہ دراصل انسان کا جو اصل ٹیسٹ ہے اس کے لیے یہ سب انیبلنگ فیکٹرز ہیں۔ تو اب آپ اس کے درمیان آپ لنک دیکھ سکتے ہیں۔ آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور اس آزمائش کے لیے جو ہے اختیار دیا، اور اختیار کے ساتھ ساتھ جو ہے قوت بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی ہے، تاکہ قوت کے نتیجے میں وہ اپنے اختیار کو استعمال کریں، اور اس کے نتیجے میں یہ آزمائش ان کی ہوگی، اور پھر اس آزمائش کا obviously کنکلوژن یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا حساب انسان کو دینا پڑے گا۔ تو یہ استخلاف جو ہے، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں یہ ایک امانت دی ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ امانت، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کوئی بھی امانت ہے تو امانت کسی کی یعنی ہماری اپنی اصل نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے لیے جو اس کے اختیارات بھی ہوتے ہیں وہ مستعار ہوتے ہیں، اور اس کے لیے جو بھی جس کے طرف سے بھی وہ امانت ہم پر لادی جاتی ہے، ان کے آگے ہم کو پھر بہرحال جواب دہ ہونا ہوتا ہے، حساب دینا ہوتا ہے کہ ہم نے ان کی امانت کا کیا کیا، کیا ان کے کہنے کے مطابق ہم نے استعمال کیا، جس مقصد کے لیے انہوں نے ہمارے اوپر یہ امانت ڈالی تھی اس کو ہم نے فلفل کیا، یا پھر اس کو ابیوز کیا، مس یوز کیا اور اس کا غلط استعمال کیا۔ تو یہ دراصل جو ہے اس کا بنیادی نقطہ ہے یہ پورے گفتگو کا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ نہیں کہ بس ایک ایسی مخلوق بنا دی جو با اختیار ہے اور اس کو پھر آزاد چھوڑ دیا، بلکہ وہ اس کو با اختیار بنانا اور اس کو جو ہے قوت سے متصف کرنا خود اپنے میں اس بات کے لیے یہ چیز کی گئی ہے تاکہ انسان کو جو اس کا مقصد وجود ہے یعنی آزمائش، اس آزمائش کو انسان فیس کرنے کے لیے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے ایکوپ کیا تاکہ وہ یہ آزمائش سے گزرے اور اس میں سکسیسفل ہو یا اس کے برعکس اس کا نتیجہ نکلے۔ لیکن یہاں بھی دیکھ لیجئے ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو ان تمام چیزوں سے آراستہ کیا تو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے یہ بھی کہ انسانوں کی ہدایت کا بھی سامان کیا ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں وقتاً فوقتاً جو ہے مختلف انبیاء اور رسولوں کے ذریعے انسانوں کو جو ہے ہدایت اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے مبعوث کی ہے۔ بار بار انسانی تاریخ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء اور رسولوں کی ایک بہت طویل فہرست ہمارے سامنے ہے، اور ہر علاقے میں ہر زمانے میں انبیاء اور رسول آتے رہے، الہی ہدایت سے انسانوں کو اس راہ دکھانے کی کوشش کی گئی کہ آپ کے اس آزمائش میں آپ کو سکسیڈ کرنے کے لیے یہ آپ کے لیے صحیح راہ ہے، اگر آپ اس کو اختیار کریں گے تو یہ آزمائش میں آپ کامیاب ہوں گے، اور اللہ کے آگے کل کے دن جب آپ جواب دہی آپ کی ہوگی تو اس میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔
یہی سلسلہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت نامہ دیا گیا تھا قرآن کی شکل میں، اب اس کے اندر بھی انسانوں کے لیے تمام معاملات کے لیے، ہر ایک معاملے کے لیے واضح رہنمائی اور ہدایت اس میں موجود ہے کہ انسانی زندگی تا قیامت جو بھی مسائل، جو بھی پرابلمز، جو بھی ایشوز اینڈ چیلنجز انسان کو فیس کرنے ہیں تا قیامت، اس میں انسان سکسیسفلی جو ہے ان چیزوں کو فیس کر پائے۔ اس میں ظاہر سی بات ہے یہ جو مسئلہ جس سے ہم دو چار ہیں ماحولیات والا، اس کے لیے بھی جو ہے بہت ہی کلیئر اور واضح ہدایت اس میں موجود ہے۔ اب یہ اس کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے؟ دیکھیے قرآن اس پورے مسئلے کو اگر ہم دیکھیں، اس کے بارے میں ایک آیت جو ہے وہ بہت ہی کلیدی ہے، اور وہ پورے مسئلے کو جو ہے گویا کہ اس پورے ایشو کو جو ہے ایک بہت ہی پریسائز انداز میں جو ہے اس پورے ایشو کو سمو لیتی ہے۔ وہ ہے سورہ روم کی آیت کے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا یرجعون۔ زمین اور یعنی خشکی اور تری میں جو ہے فساد برپا ہوا ہے لوگوں کے اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں، اور ہم ان کو، یعنی ہم سے مراد خدا، چونکہ قرآن خدا کا کلام ہے تو ہم لوگوں کو ان کے کرتوتوں کا وبال چکائیں گے تاکہ وہ ہوش کے ناخن لے اور خدا کی طرف رجوع کریں۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک بہت ہی جو ہمارا جس پرابلم سے ہم دو چار ہیں، جس پرابلم سے ہم گزر رہے ہیں، اس کو پورا ایک کیپچر کر دیا گیا کہ جب لوگ الہی ہدایت سے دور ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ اس کا لاجیکل کنکلوژن یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ پھر لامحالہ گمراہی سے دو چار ہوتا ہے۔ اس کے اندر جو ہے پھر اپنا بہت نیرو، سیلف سینٹرڈ اور جو ہے بہت ہی حریفی پن جو انسان کے اندر ہوتا ہے وہ باہر پڑتا ہے، اور وہ پھر لامحالہ اس کا نتیجہ جو بھی معاملات ہو، چاہے انڈیویجول لیول پہ ہو یا کلیکٹیو لیول پہ ہو، پھر انسانیت جو ہے وہ خسارے میں جا کے ہی پڑتی ہے، کیونکہ انسانوں کے اندر جو پوٹینشیل اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے خیر کا اور شر کا، تو یہ شر والا پہلو بیکاز آف نیرو سیلف انٹرسٹ، بیکاز آف جو ہے نیرو سیلفش داعیات جو انسان کے اندر ہیں، اس کا لاجیکل کنکلوژن ہے کہ انسان جا کے پھر جو ہے وہ اپنے ہی کھودے ہوئے گڑھے میں جو ہے جا کے انسانیت گر جائے گی۔ اسی لیے الہی ہدایت میں اس سے بچنے کے لیے، ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے، اس دنیا اور آخرت میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے الہی ہدایت کے ذریعے ہم کو رہنمائی دی گئی ہے۔ اور اس آیت کے اندر کیا ہوگا اگر ہم الہی ہدایت سے کٹ جائیں گے تو اس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے، اور آخر میں وہی بات ہے تاکہ لوگ جو ہے خدا کی طرف رجوع کر آئیں، ورنہ یہ ہوگا کہ زمین میں فساد برپا ہوگا۔ اب اس حوالے سے جب ہم دیکھیں زمین میں فساد برپا ہوگا تو یہ ایک نتیجہ ہے، لیکن جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں مبعوث فرمایا تو ایک تو انسان کے اپنا مقصد وجود ہے، لیکن جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں مبعوث فرمایا تو اس کے ساتھ ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ آبجیکٹیو یا مقصد دیا تھا۔ وہ سورہ ہود کی ایک آیت، بلکہ قرآن میں بار بار کئی جگہ اس کا ذکر ہم کو ملے گا، میں سورہ ہود کی ایک آیت پڑھوں گا جس کے اندر بھی اس کے بارے میں ہے، ہوا انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، وہی ہے جس نے تمہیں زمین سے تخلیق فرمایا اور پھر تمہیں جو ہے اس کو تعمیر یا آباد کرنے کی ذمہ داری دی۔ واستعمرکم فیہا کا لفظ ہے، بلکہ اس کو اگر اس کے مصدر سے اگر ہم وہ کریں تو یہ وہ ٹرمینالوجی ہے جو قرآن جس کو ہم عمارت الارض، یعنی زمین کو آباد کرنا یا زمین کو بسانا یا زمین کو تعمیر کرنا، آباد کرنا یا تعمیر کرنا، اگر انگریزی میں بولیں ٹو ٹینڈ، یعنی کسی چیز کے کو بہتر اس کا استعمال کرنے اور اس کو سود مند بنانے، فائدہ مند بنانے کا جو عمل ہے اس کو وہ کانسیپٹ گویا کہ اس کے اندر ہے۔
تو ماحولیات کے تعلق سے بھی یہ معاملہ اس پر بھی لاگو، ماحولیات کے اوپر بھی یہ معاملہ لاگو ہوتا ہے۔ انسان کا جو مقصد وجود ہے، اصل میں یہ مقصد وجود یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو آزما رہا ہے تو ساتھ ساتھ اس زمین میں جب اللہ نے انسان کو مبعوث فرمایا تو ساتھ یہ ذمہ داری بھی دی، جب اللہ نے تمہیں جو ہے بلا کی ذہانت دی اور تمہیں جو ہے اختیار بھی دیا اور قوت بھی، تسخیر کی قوت بھی عطا کی، تو پھر اس زمین میں جو استخلاف ہے نا، وہ استخلاف جو ہے وہ پھر ایک پریویلیج نہیں بلکہ ایک ریسپانسبل، اسی لیے وہ امانت ہے، وہ شرف نہیں ہے۔ اس اعتبار سے ظاہر سی بات ہے اللہ نے انسان کو یہ دیا ہے جو کہ اپنے میں ایک شرف کی بات ہے، لیکن وہ اصلاً ایک پریویلیج نہیں ہے بلکہ وہ ایک ریسپانسبلٹی ہے، اور وہ ریسپانسبلٹی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ سب کچھ کیا ہے تو آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، انسانوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ زمین کو آباد کرے، اس کو بہتر بنائے، اس کو سنوارے، اس کا صحیح استعمال کرے۔ اور یہ پریویلیج صرف زمین میں انسان، یعنی ایک جو نیریٹو ہے نا، خاص طور سے جو نیو لبرل پیراڈائم کے اندر، کہ زمین انسان کے استعمال کے لیے ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے یہاں بھی بعض لوگ اس کو اسی الفاظ میں فریز کرتے ہیں کہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے استعمال کے لیے ساز و سامان کو فراہم کیا ہے۔ دراصل یہ ایک غلط ریڈنگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین کو جو رکھا ہے، اس میں انسان کو یہ تمام چیزیں، قوت اور اختیار اور ذہانت، یہ تمام چیزوں سے متصف کرنے کے بعد، آراستہ کرنے کے بعد، یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کے بارے میں خدا کے آگے جواب دہ ہونا ہے، اور تو اس لیے ہم کو اس کے بارے میں ہم ریسپانسبلٹی اون کریں، اس کا غلط استعمال نہیں کریں، صحیح استعمال کریں، اور زمین کے اندر جو بیلنس، یعنی نیچرل بیلنس اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس نیچرل بیلنس کو مینٹین رکھیں۔ آج کا بھی جو بہت بڑا ماحولیاتی بحران ہے وہ تو اصل یہی ہے نا کہ نیچرل بیلنس کو ڈسرپٹ کرنے کے لیے، ایکولوجیکل بیلنس کو ڈسرپٹ کرنے کے نتیجے میں یہ تمام مسائل سے آج کل ہم دو چار ہیں۔ تو دوبارہ اس عمارت الارض کے کانسیپٹ کے طرف دوبارہ آتے ہوئے، یہ عمارت الارض کا کانسیپٹ ہے کیا؟ یعنی براڈلی تو یہ ہے کہ زمین کو آباد کرنا رہتا ہے، what does it entail، اس کے جو ہے مقتضیات کیا ہیں، اس کے لوازمات کیا ہیں، اس تعلق سے ہم کو کیا کرنا ہے، اس بارے میں بھی قرآن کے اندر بہت کلیئرلی جو ہے اس کے کیا کہتے ہیں ڈیٹیلز ہم کو ملتے ہیں، اور کئی ایک اور کانسیپٹس مل کے ایک گویا کہ ایک کوہرنٹ کمپریہنسو سسٹم ہم کو ملتا ہے انسان کو، اس زمین میں انسان کو کیا کرنا ہے۔ دیکھیے شروع میں جو بات آئی نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو استخلاف عطا کی، جو کہ دراصل ایک امانت ہے، اور وہ امانت کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ امانت کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زمین کو تم آباد رکھو، اس کو اس کی تعمیر کرو، یا اس کے اندر جو ہے یعنی تعمیر کا لفظ اردو میں ایک بہت لمیٹنگ ہے، لیکن اگر اصل میں جو اس کا اصل عربی ہے عمارہ، عمروہا اور عین میم رے سے جو نکلتا ہے عمارت الارض، جس سے یہ جو ٹرم ہے وہ ایک بہت وسیع معنی رکھتا ہے کہ کسی چیز کو آباد کرنا، کسی چیز کو بنانا، سنوارنا، اس کا صحیح استعمال کرنا، اور اس کے اندر یہ چیز بھی مضمن ہے کہ اس کے اندر جو، یعنی خاص طور سے اس معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اس دنیا کو بنایا اس کو اس کے بیلنس کے ساتھ مینٹین کرنا، جیسے بارہا قرآن میں مختلف جگہوں وقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، سورہ رحمان میں جیسے آیت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کے اندر ایک بہت ہی فائن بیلنس کے ساتھ اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، ولا تخسر المیزان، تو اس میزان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا انسان کے لیے جو ہے وہ خطرناک بھی ہے، اور اس کے لیے انسان جرات نہ کرے اس تعلق سے۔ تو یہ کیوں ہے؟ تو اگر ہم دیکھیں براڈلی عمارت الارض، اور خاص طور سے جو جدید انوائرمنٹلزم والا معاملہ ہے، اس کے تمام ہی چیزیں اس کے اندر کور ہو جاتی ہیں۔ دیٹ رینجز
responsible living سے لے کے ecological justice سے لے کے ethics of development and growth سے لے کے politics of resources تک تمام چیزیں جو ہے اس کے براڈلی اس کے اندر آ جاتی ہیں عمارت الارض میں جو انسان کو کرنا ہے. اب یہ عمارت الارض حاصل کیسے ہوگا اس تعلق سے قرآن میں پھر جو ہے تفصیلات درج ہیں. سب سے پہلے تو عمارت الارض اچیو کرنے کے لیے زمین کو آباد رکھنے کی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر عائد کی ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو درکار ہے وہ ہے عدل و قسط کا قائم ہونا, جسٹس کا قائم ہونا. کیونکہ جب تک زمین کے اندر نا انصافی ہے, ظلم زیادتی ہے, استحصال ہے اور فساد ہے, تب تک جو ہے یہ ممکن نہیں ہے, نہ انفرادی سطح پہ ممکن ہے نہ اجتماعی سطح پہ ممکن ہے کہ لوگوں کے درمیان یہ تعمیر والا کام ہو سکے, چاہے وہ فرد انسان سے تعلق ہے یا انسانی اجتماعیت سے اس کا تعلق ہے. نہ ایکولوجیکل, نہ سوشل, نہ اکنامک, نہ پولیٹیکل, کسی بھی اعتبار سے جو ہے کسی بھی پہلو سے جو ہے یہ تعمیر کا کام ہو نہیں سکتا. اس لیے ہر اعتبار سے جسٹس کو سیکیور کرنا, عدل و انصاف کا قیام ہونا ضروری ہے, وہ چاہے ایکولوجیکل ہو, وہ چاہے پولیٹیکل ہو, سوشل ہو, اکنامک ہو. ہر اعتبار سے انفرادی سطح پر بھی اجتماعی سطح پر بھی عدل و انصاف کا جب تک کہ ایک نظام قائم نہیں ہوتا یہ کام عمارت الارض کا کام ممکن نہیں ہے. اسی لیے اصل میں جو ہے قرآن کے اندر بھی جو بات آئی ہے نا کہ انسان یعنی الہی ہدایت کے مقاصد میں ایک سے ایک مقصد یہ بھی گردانا گیا ہے کہ تاکہ لوگوں کو عدل و انصاف پر قائم کریں. سورہ حدید کی جو آیت ہے نا, لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط, کہ ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ اور رسالت کے ساتھ ہدایت نامے کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے تاکہ وہ لوگوں کے درمیان عدل کو قائم کریں, لوگوں کو عدل پر قائم رکھیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام الہی ہدایت کا دینا اور اس کے ساتھ ایک واضح ہدایت نامہ اور طریقہ کار کا دینا اس بات کے لیے ہے تاکہ لوگوں میں انصاف قائم ہو اور قائم رہے. جب تک, اور اس کی اہمیت اور ضرورت اگین اور افادیت ہم سمجھ سکتے ہیں قرآن کے اندر ہی, اور جو مختلف جگہوں پہ جو تفصیلات ہم کو ملتے ہیں. جیسے عمارت الارض کے لیے شرط ہے کہ عدل و انصاف قائم ہو. عدل و انصاف نہیں ہوگا جب تک زمین کے اندر فساد ہوگا, چاہے انفرادی سطح پہ یا اجتماعی سطح پہ. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان جو ہے زمین کو آباد کرنے والا معاملہ کرے, زمین کو آباد کرنے یعنی عمارت الارض کا کام کر سکے. اب یہ جسٹس, جب ہم عدل و انصاف کی بھی بات کرتے ہیں, یہ عدل و انصاف ہے کیا؟ عدل و انصاف دیکھیے اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ ان ویکیوم, یہ خلا میں نہیں ہوتا. جب زمین میں فساد ہوتا ہے تو اس کے سسٹمیٹک وجوہات ہوتے ہیں جو زمین کے اندر فساد کو پھیلاتے ہیں اور اس کو قائم رکھتے ہیں. یعنی بھی ہم دیکھتے ہیں نا, موجودہ دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں چاہے سوشل, اکنامک, پولیٹیکل, ہر اعتبارات سے فساد کا ایک پورا, ظلم زیادتی کا, استحصال کا ایک پورا نظام بہت اسٹرانگلی چل رہا ہے, جس سے جو ہے یہ تمام فسادات زمین میں جو ہوتے ہیں, تمام جو استحصال ہوتا ہے انسانوں کا اور ماحول کا اور دیگر چیزوں کا, جو لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں ہوتی ہیں وہ ایسے ہی اتفاقی تو نہیں ہے, سسٹمیٹیکلی ہوتی ہیں. اور سسٹمیٹیکلی کیسے ہوتی ہیں؟ سسٹمیٹیکلی اس کے لیے سٹرکچرز ہوتے ہیں اور سسٹمیٹک فیکٹرز, انیبلنگ فیکٹرز کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جاتا ہے, ان کو بنایا جاتا ہے دیٹ ول انیبل اس استحصال کا معاملہ. اس کو اب ریورس میں یا اس کو الٹا کریں, اصل میں اس الہی ہدایت چاہتا یہ ہے, الہی ہدایت کا مقصد یہ ہے, الہی ہدایت یہ چاہتی ہے کہ انسانوں کے درمیان جو ہے عدل و انصاف کا اسی نوعیت کا عدل و انصاف کا نظام قائم ہو, جو لوگوں کے درمیان لوگوں کے معاملات کے لیے, اور لوگوں چاہے انفرادی سطح پر انسانیت کا معاملہ ہو, اجتماعی سطح پر انسانیت کا معاملہ ہو, انسانوں کے لیے جو ہے وہ عدل و انصاف کا ایک ماحول برپا کرے جو لوگوں کو انصاف اور عدل و انصاف کی ایک زندگی
فراہم کرے جس سے لوگ جو ہے وہ ان کے اور مقاصد پورا کریں. لیکن جیسا کہ میں نے کہا یہ تمام چیزیں جو ہے چاہے وہ عدل و انصاف کا قیام ہو یا ظلم و زیادتی والے نظام ظالمانہ نظام کا قیام ہو، یہ ایسے ہی نہیں ہوتا. اس کا ایک پورا سسٹمیٹک اسٹرکچرل ایک اسٹرکچر موجود ہوتا ہے جو استحصال لوگوں کو کرتا ہے. اور اس کو چلانے والی اصل چیز کیا ہوتی ہے، وہ پھر جو ہے انسان کے اندر برپا ہونے والا یعنی انسان کے اندر سے حرکت پانے والا ایک یوں کہیں کہ بیہیویئرل فساد، یعنی انسانوں کے سوچ میں اور عمل میں جو غلط داعیات ہوتے ہیں وہ اصل میں ان تمام چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر جب انسان سیلفش ہو جاتا ہے، جب انڈیویجول پہ سیلفش ہوتا ہے تو اس کے دوست احباب، رشتہ دار، خاندان والے اور اس کے کولیگ سفر ہوتے ہیں. جب ایک آدمی کی سیلفشنس یا ایک گروہ کی سیلفشنس جڑ پکڑ لیتی ہے تو پھر کئی سارے انسان اور معاشرے کے اندر جو ہے طبقات جو ہے پھر اس کو جو ہے جھیلتے ہیں. ان کا استحصال ہوتا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ان کے حق مارے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ اصلاً جو ہے وہ انسان کے بیہیویئر میں روٹڈ ہے، بیہیویئرل فساد ہے کہ جو اس کے مختلف پروپورشنز اختیار کر جاتا ہے. چنانچہ جب اسلام جو ہے وہ جسٹس کی بات کرتا ہے تو وہ جسٹس کو سیکیور کرنے کے لیے بھی ایک بہت اہم ترین چیز کی طرف قرآن رہنمائی فرماتا ہے. وہ ہے اگین قرآن کی اگر آپ اصطلاح لیں تو تواصی بالمرحمہ، جیسا کہ سورہ بلد میں ہے تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمہ. سورہ عصر میں یہ بات ہے تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، یہاں تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمہ. تو اگر جب آپ دیکھیں یہ تو دونوں چیزیں ہیں، یعنی دونوں جگہ صبر کی تلقین کی بات کی گئی. ایک طرف حق کو جو ہے تواصی بالحق یعنی حق کے لیے تلقین کرنا، اور دوسری طرف مرحمہ والی صفت کے لیے تلقین کرنا. اور دونوں جگہ یہ بات کہی گئی ہے کہ صبر سے کام لیا جائے. اگر اس کو دیکھیں تو اگر یوں کہا جائے کہ A is to B یہاں کہا جائے اور یہاں B is if A is equal to B اور B is equal to C تو A اور C کے درمیان obviously آپ کو ریلیشن دیکھ سکتے ہیں. جیسا میتھمیٹکس میں ویسے ہی یہاں بھی ہے. یہاں حق کی بات ہے اور یہاں مرحمہ. تو حق تب تک ممکن نہیں کہ حق کا قیام ہو. حق یہاں بہت کمپریہنسولی سورہ عصر میں گویا کہ سمندر کو کوزے میں بند کر کے بیان کیا گیا ہے. تو اس کی جو تشریح ہم کو ملتی ہے قرآن کے مختلف مقامات، اس میں سے ایک مقام یہ بھی ہے سورہ بلد میں تواصوا بالمرحمہ. یعنی مرحمہ کیا ہے؟ مرحمہ انسانوں کے اندر انسانوں کو جو ایمپیتی اور کمپیشن کے لیے کنڈیشن کرنا. کیونکہ ظلم اور زیادتی بھی یا سیلفشنس بھی یا انسانوں کے اندر نیرو سیلف انٹرسٹ کے لیے بھی یہ بھی کنڈیشن ہونے کے نتیجے میں ہوتا ہے. یعنی جو اسٹرکچرل ناانصافیوں کی بات ہوئی نا، جہاں دیگر اسٹرکچرل ناانصافیاں ہوتی اس کو انیبل کرنے والی چیز جو ہے دراصل انسان کے اندر یا انسانی سوسائٹی کے اندر ایک سیلفشنس یا لیک آف ایمپیتھی کی کنڈیشننگ ہونا یا انیبل ہونا. اس کے نتیجے میں ہی جو لوگ جو ہے بہت ایکسٹریملی سیلفش پیدا ہوتے ہیں، ایکسٹریملی سیلف سینٹرڈ پیدا ہوتے ہیں، جو پھر اپنے مفاد کے لیے تمام انسانوں کو روندنے میں کوئی آر نہیں محسوس کرتے اور وہ تمام انسانوں کا خون چوستے ہیں اپنے مفادات کے لیے، اپنے نیرو سیلف انٹرسٹ کے لیے. اس کا جو عکس ہے، اس کا جو اپوزٹ ہے، اس کا جو مرر ہے، وہ پھر مرحمہ والی صفت کو پروموٹ کرنا، یعنی ایمپیتھی اور کمپیشن. جس سوسائٹی کے اندر ایمپیتھی اور کمپیشن ختم ہو جاتا ہے وہیں جا کے لوگ جو ہے وہ مارنے مرنے کے لیے، لنچ کرنے کے لیے، لوگوں کے ساتھ جو ہے ظلم اور زیادتی کرنے کے لیے، لوگوں کو ادرائز کرنے کے لیے، لوگوں کے ساتھ چھوچھات کرنے کے لیے، غرض تمام قسم کے جو بھی مسائل ہیں آپ اس کا روٹ یہاں پا سکتے ہیں کہ انسانی معاملات کے اندر جب فساد پیدا ہوتا ہے تو لامحالہ اس کے روٹ پہ جو ہے یہ مسئلہ آپ ضرور پائیں گے کہ لوگوں کے اندر ایمپیتھی والی صفت ختم ہو جاتی ہے. پھر اگر کچھ ایمپیتھی بھی اگر آپ پائیں گے تو وہ دراصل اصلاً ایمپیتھی نہیں ہے، وہ بس ایک گروپ سالیڈیرٹی ہے. جو بھی آپ کا اپنا گروپ
ہوتا ہے اس کے لیے آپ کے ایمپیتی اور آپ کی جو بھی فیلنگز یا آپ کے جو بھی ہمدردیاں ہیں یا ان کے لیے جو ہے رحم والا معاملہ وہ ان کے لیے ایکسٹینڈ ہوتا ہے. تو دراصل وہ ایمپیتی نہیں ہے, اگین اٹ از سم تھنگ لائک ہمارے اپنے اس کے لیے گروپ سولیڈیرٹی گروپ کے لیے تو ہے, باقی دوسرے انسانوں کے ساتھ جو بھی ہو اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہوتی, بلکہ لوگ بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں دوسرے انسانوں کو ختم کرنے اور ان کے ساتھ زیادتی ظلم زیادتی کرنے, اور اس کے آف کورس مختلف شکلیں موجود ہیں. تو اصلاً جو اسلام چاہتا ہے کہ انسانی معاشرے کے اندر انڈیویجول لیول پہ بھی کلیکٹیو لیول پہ بھی انسانوں کی کنڈیشننگ ہو ایمپیتی کے لیے, اور انسانوں کی کنڈیشننگ ہو کمپیشن رحم والی صفت پیدا ہو. جیسے کہ حدیث میں کہ اللہ تعالی نہایت ہی یعنی اس کی رحمت جو ہے وہ ابدی بھی ہے اور وہ کمال درجے کی, یعنی رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے, جس کی رحمت ابدی بھی ہے اور جس کی رحمت کی کوئی حد بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسانوں کے اندر بھی وہی خدائی صفات انسانوں کے اندر ہو. خدا رحیم ہے, خدا شفیق ہے, تو انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ اسی کی تلقین کرتا ہے کہ آپ بھی اپنے اندر, ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں پوٹینشیل رکھے ہیں, انسان شیطان بھی ہو سکتا ہے, انسان جو ہے رحمان بھی ہو سکتا ہے, یعنی صفت کے اعتبار سے. تو یہ صفت انسان کو اپنانی ہے, وہ والی نہیں, شیطنت والی صفت نہیں, بلکہ رحمت والی صفت کو انسانوں کو کرنا. اور یہ خود بخود نہیں ہوتی, اس کے لیے ایکٹیو کنڈیشننگ کی ضرورت ہے, چاہے انڈیویجول لیول یا کلیکٹیو لیول. اور یہ کہاں سے ہوگا, اس کے لیے پھر آپ دیکھیے کہ قرآن کے اندر یہ کنڈیشننگ کے لیے جو بیسس چاہیے, وہ بیسس یہ خود بخود ایسے نہیں کہ انسان ایک دن اٹھے اور مجھے ان تمام انسانوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا چاہیے, کیونکہ انسان کی اپنی جبلتیں ہیں جو اس راہ میں حائل ہو سکتی ہیں. جیسا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اللہ نے انسان کے اندر جو ہے دونوں ایکسٹریمز کے پوٹینشیلز رکھ دیے ہیں, یعنی وہی شیطان والے اور رحمان والے. تو یہ دونوں پوٹینشیلز اس کے انسٹنکٹ میں اللہ تعالیٰ نے ودیت فرمائے. تو اس سے نکلنے کے لیے ایکٹیولی انسان کو اپنے آپ کو ڈی کنڈیشن کرنا ہوگا. اور یہ ہوگا کیسے, اس کے لیے پھر انسان جو ہے وہ صرف ایک آدھ الفاظ کے ذریعے نہیں, بلکہ اس کے لیے ایک پورا مائنڈ سیٹ مہیا کرنے کے لیے اور ایک پورا زندگی کو دیکھنے کا ایک ڈھنگ مہیا کرنے کی ضرورت ہے, جس کی بنا پر انسان اپنی تربیت کر پائے. یعنی یہ تربیت کا لفظ ہم بہت استعمال کرتے ہیں نا, خاص طور سے قرآن اور دینی ڈسکورس کے حوالے سے. تربیت اصلاً اس لیے ضروری ہے کہ انسان, اور یہ جو ایک پوری ذہنیت اور ایک پورا زندگی کو دیکھنے کا ایک نقطۂ نظر یا طرز فکر مہیا کرنے کی جو بات ہے, اصلاً ایک ورلڈ ویو کی ضرورت ہوتی ہے جو انسان کو یہ بیسس فراہم کرے جس کی بنیاد پہ وہ اپنی ایکٹیو کنڈیشننگ کر پائے. ظاہر سی بات ہے یہ ورلڈ ویو جو ہے وہ پھر الہی ہدایت نامے پر مبنی ہوگی, بالفاظ دیگر پھر وہ جو ہے اسلامی طرز زندگی پر مبنی ہوگی, جس میں ہم کو یہ تمام چیزوں کے بارے میں تفصیلات ملتی ہیں کہ انسان اپنے زندگی کو دیکھنے کا ایک مخصوص نظریہ, زندگی کو برتنے کا ایک ڈھنگ الہی ہدایت انسان کو سکھاتی ہے, اور اس کے نتیجے میں اس کی کنڈیشننگ کرتی ہے تاکہ وہ اپنے اندر ایمپیتی اور کمپیشن, یہ مرحمت والا معاملہ انسان اپنے اندر پیدا کرے. اور پھر اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پھر جب انسانوں کے اندر اجتماعی طور پہ اور انڈیویجولی وہ کنڈیشن انسان ہو, تو پھر کلیکٹیولی بھی انسانی سوسائٹی کے اندر ایک ایمپیتی کا عمومی ماحول پیدا ہوگا, جس کے اندر جا کے پھر جو ہے وہ ایک جسٹس کو اپہولڈ کرنے, جسٹس کو مینٹین کرنے, جسٹس کو قائم کرنے, نا انصافیوں کا, ظلم زیادتی کا, استحصال کا ازالہ کرنے کا رجحان انسانی معاشرے میں پیدا ہوگا. پھر جا کے جب جسٹس والا معاملہ پیدا ہوگا تو پھر اس سے آگے جو ہے انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے ریسپانسبلٹی عائد کی ہے امارت الارض کی, پھر جا کے جو ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کام کرے. اب اگین اس کو اگر تھوڑا ریکیپ کریں تو آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس مقصد کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا کہ اس کا امتحان لے, اور جب یہ دنیا میں مبعوث فرمایا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ اختیار دیا کہ وہ خیر شر میں سے
یعنی امتحان یہ ہے کہ خیر اور شر میں جو راستہ چاہے اختیار کرے. تو یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا. اس اختیار کو انیبل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پھر جو ہے یہ قوت تسخیر بھی عطا کی اس دنیا کے اندر, دا پاور ٹو کنٹرول نیچر, تاکہ وہ انسان جو بھی اختیار کرے اس کو فلی پرسیو کر پائے, اور پھر آبویسلی اس کا حساب خدا کے آگے دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ جو عمومی کام دیا, اس کو استخلاف سے, قرآن کی اصطلاح اس تعلق سے استخلاف ہے, یعنی یہ امانت ہے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو عائد کی, جس کے بارے میں انسان کو خدا کے آگے جواب دہ ہونا پڑے گا کہ وہ زندگی میں کیا کیا اور اپنے اختیار کے تعلق سے کیا کیا, اور جو قوت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی اس کا کیسا استعمال کیا. اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ استخلاف کی امانت کی ذمہ داری انسان پر عائد کی, تو ساتھ ساتھ یہ بھی ایک ٹاسک دیا کہ یہ زمین میں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ہے, اس زمین کو بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سسٹم کو اس کے اپنے بیلنس کے ساتھ مینٹین کرے, اس کو آباد رکھے. لیکن کیونکہ اس کے اندر ایک انہیرنٹ مسئلہ ہے نا, جب انسان کے پاس پاور ہے اس کائنات کو کنٹرول کرنے کا, اس فورسز آف نیچر کو کنٹرول کرنے کا, تو اس کا یوز بھی ہو سکتا ہے, ابیوز بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ذمہ داری اس لیے دی گئی کہ آپ اس کا صحیح استعمال کریں, اور اس کے لیے پھر ہدایت بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سامان بھی کیا. اور اس کام کے اندر جو تفصیلات درج ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ عدل و انصاف کا ماحول انفرادی اور اجتماعی سطح پر اس کو برپا کرے, عمومی عدل و انصاف کا ماحول, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی پھر تربیت ہو, تاکہ اس کے اندر جو ہے وہ ایمپیتھی اور کمپیشن کے صفات اس کے اندر جو ہے کنڈیشن ہو, تاکہ انفرادی اور اجتماعی سطح پہ انسانی معاشرہ کے اندر جو ہے عمومی طور پہ پھر جو ہے کمپیشن, ایمپیتھی کا ایک عمومی ماحول پیدا ہو, جس کے نتیجے میں عدل و انصاف کا قیام ممکن ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے ظاہر سی بات ہے جو بنیاد فراہم ہوگی, جو نقطۂ نظر درکار ہے اس کنڈیشننگ کو کرنے کے لیے, وہ پھر الہی ہدایت ہے اور اسلامک ورلڈ ویو ہے جو وہ پورا شیپ کرے گا, کیونکہ وہ یہ تمام چیزیں جڑی ہوئی ہیں نا, ایک کمپریہنسولی انٹرلنک کوہرنٹ کمپریہنسو ورلڈ ویو دینے کے لیے وہ پھر الہی ہدایت ہے, جو کہ انسان کو یہ تمام چیزوں کی تفصیلات صحیح بیلنس کے ساتھ, صحیح طرز کے ساتھ, صحیح طور کے ساتھ انسانوں کو فراہم کرے. اب اس حوالے سے ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر جو ہم کو کرنے کی ضرورت ہے, یا ہمیں جو ٹیک اوے والی بات ہے, وہ اصلاً جو ہے مسلمانوں کو انسانوں کے لیے نفع بخش ہونا ضروری ہے, نافیت والا پہلو انسانوں کے اندر ہونا ضروری ہے. جیسے کہ حدیث میں خیر الناس من ینفع الناس, کہ لوگوں میں سے سب سے بہترین وہ ہیں جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوں, جو لوگوں کے لیے سورس آف بینیفیسنس ہوں, لوگوں کے لیے نفع بخش ہوں, لوگوں کو فائدہ کریں, لوگوں کو کریں. فائدہ کرنے والی صفت بھی اگین مرحمت والی صفت سے جڑی ہوئی ہے. جب تک کہ انسانوں کے اندر ایمپیتھی اور کمپیشن نہیں کنڈیشن ہوگا, انسان کسی اور کا فائدہ کرنے کے لیے سوچے گا نہیں, کیونکہ انسان کی اپنی جبلتیں اور تقاضے جو ہیں, بہت آسان ہے کہ انسان نفسی والے کیفیت میں مبتلا ہو جائے. میں ٹھیک ہو جاؤں, میں خوش رہوں, میرے بیوی بچے, میرے گھر بار والے, میرے رشتہ دار ٹھیک ہوں, یہ کافی. یہ ہونا گویا کہ ڈیفالٹ سے انسان ایسے ہو سکتا ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے الرغم, اگر مجھے مشکل بھی ہو, اگر مجھے کچھ مشقت تکلیف جھیلنی بھی ہو, لیکن تمام لوگوں کے فائدے کے لیے میں آگے بڑھ کے کروں, یا میں اپنے ذاتی معاملات کو سیکریفائز کرتے ہیں دوسروں کا فائدہ کروں. کیونکہ دوسروں کا فائدہ کرنا سے مراد صرف وہ نہیں کہ جو کنوینینٹلی دوسروں کو فائدہ کرنے والی بات ہے, لیکن اگین قرآن میں جیسے کہ بار بار جس چیز کی ترغیب دی گئی ہے وہ اپنے تکلیف کے الرغم, یعنی یؤثرون علی انفسہم کی بات مختلف جگہ مختلف اینگل سے یہ بات آئی ہے کہ اپنے آپ کے الرغم وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں, اپنے ضرورتوں کے اعتبار سے ہو یا اپنے مفادات کے اعتبار سے ہو, اس کو سیکریفائز کرتے ہیں فار دی گریٹر گڈ. وہ کرنے کے لیے, اس مائنڈ سیٹ میں آنے کے لیے ایکٹیو کنڈیشننگ کی ضرورت ہے کہ انسان اس سے نکل کے لوگوں کا فائدہ کرے, لوگوں کے لیے بھلائی کرے, لوگوں تک جو ہے لوگوں کے لیے ایک خیر کا معاملہ, لوگوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے. تبھی جا کے ایک سوسائٹی ایک ہیلتھی بیلنس کے ساتھ ایک
ایسی سوسائٹی کا قیام وجود میں آئے گا جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، لوگوں کو جو ہے کے ساتھ خیر کا معاملہ ہے اور لوگوں کو بھلائی سے وہ کرے. اسی سے دراصل حالانکہ یہ آج کا موضوع نہیں ہے لیکن بات آ گئی ہے تو میں اس کے تعلق سے ایک اور بھی بات کہہ دوں، چونکہ ابھی جو مسائل سے ہندوستان میں مسلم معاشرہ جن مسائل سے دو چار ہے اس کے تعلق سے یہ بہت اہم بات ہے. ہم جتنے بھی پرابلم سے گزر رہے ہیں اگر اس کو اس کے روٹ پہ اگر ہم دیکھیں وہ اصلاً اس وجہ سے ہے کیونکہ مسلمانان ہند وہ بہت ہی خستہ حالت میں ہیں، بہت ہی بری صورتحال، بہت پچھڑے ہیں، بہت مارجنلائزڈ ہیں. اس وجہ سے ان کے ساتھ جو بھی ظلم زیادتی ہو رہی ہے، ناانصافیاں ہو رہی، اسی وجہ سے ہو رہی ہیں. تو آبویسلی اس کا لاجیکل کنکلوژن یہ ہوگا کہ انڈین مسلمز کو پھر ایمپاور ہونے کی ضرورت ہے. لیکن اس حوالے سے بھی جو گفتگویں چل رہی ہیں، جو گفتگویں پہلے سے ہیں اور موجودہ صورتحال میں جو اور زیادہ بڑھ کے یہ جو گفتگویں ہو رہی ہیں اس میں عموماً یہ بات آتی ہے کہ ہم کو پولیٹیکلی ایمپاور ہونا پڑے گا، فلاں ہونا پڑے گا، یہ ہوگا. لیکن اس حوالے سے ایک اہم چیز کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایمپاورمنٹ بھی اگین ویکیوم میں نہیں ہوتا. پولیٹیکل ایمپاورمنٹ اپنے میں خود بخود نہیں ہو جاتا، اور پولیٹیکل ایمپاورمنٹ اپنے رائٹس مانگنے سے، اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کی جو بات ہوتی ہے وہ خود بخود کرنے سے نہیں ہو جاتا. کیوں؟ جب آپ مارجنلائزڈ ہو، جب آپ کے تعلق سے ایک سوسائٹی کے اندر ایک نیگیٹو، عمومی طور پہ ایک نیگیٹو ماحول ہو، ایسے میں یہ بات ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنے حق کی مانگ کرے یا اپنے آپ کو اسرٹ کرے تو وہ چیزیں خود بخود بدل جائیں. اور ہوتا کیوں ہے؟ عموماً اس کے پیچھے آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا ڈس ایمپاورمنٹ از واٹ مسلمانوں کو اس نوبت تک لے آ کے کھڑا کیا ہے. تو اس کو اگر ریورس کرنا ہے تو پولیٹیکل ایمپاورمنٹ عمومی طور پہ وداؤٹ اکنامک ایمپاورمنٹ بالکل بھی ممکن نہیں ہے. اور اکنامک ایمپاورمنٹ سوشل ایمپاورمنٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے. سوشل ایمپاورمنٹ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جب لوگوں کے اندر یہ نیرو سیلفش دائرے سے نکل کے ایک کمیونٹی کی فیلنگ ہونا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارا ہی معاملہ نہیں. یعنی عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ مسلم معاشرے کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ایک عام مسلمان اگر پڑھ لے لکھ لے اور اپنے اس پہ کھڑے ہو جائے تو اس کی زیادہ تر توجہ یہی ہوتی ہے کہ میں اچھا ہو جاؤں، میری زندگی میں بہتر ہو جائے، یا زیادہ اس کے گھر بار رشتہ داروں کی فکر سے زیادہ بڑھ کے کچھ اور نہیں ہوتی. لیکن جب تک کہ کمیونٹی فیلنگ پیدا نہیں ہوگی، کمیونٹی کو آگے بڑھنا ہے، کمیونٹی کو آگے بڑھانے کے لیے کیا کرنا، ایک سوسائٹی کے اندر، مسلم سوسائٹی کے اندر ایک تھریش ہولڈ لیول تک وہ فیلنگ جب تک نہیں پکڑ لیتی، یعنی ایسا نہیں کہ چند لوگ اس کے بارے میں فکر مند ہو جائے سوسائٹی میں، اس کا ایک منیمم تھریش ہولڈ اس لیول تک اچیو کرنے کی ضرورت ہے. جب وہاں اچیو ہوں گے تو وہ ایک سوسائٹی آگے بڑھ پائے گی. ان کے اندر چاہے گروپ سولیڈیرٹی ہو، گروپ کوہیژن ہو، یہ سب چیزیں بھی آئیں گی اور وہ آگے بڑھ پائیں گے، آگے کھڑ پائیں گے. اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں جو سوشلی ایمپاور کر پائیں گی، جس میں سر فہرست ایجوکیشن ہے، کیونکہ ایجوکیشن کے بغیر نہ انسان اپنے سوچ، فکر اور عمل میں آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ ہی دیگر چیزوں کے بارے میں، اسپیسیفکلی مراد میری یہاں اکنامک کے اعتبار سے آگے بڑھ پائے گا. اور اس سے دیکھیے جڑی ہوئی کیا چیز ہے، جب آپ سوشلی ایمپاورمنٹ ہوں گے، اور اس کے لیے ظاہر سی بات ہے اس کا جو اسپارک پلگ ہے یا محرک ہے وہ گروپ سولیڈیرٹی، گروپ فیلنگ کا آنا، جس کی طرف غالباً ابن خلدون نے جو اسبا کی اصطلاح سے جو بات کی، جب وہ آئے گی تو گروپ سولیڈیرٹی، گروپ کوہیژن کی فیلنگ آئے گی. ایک پوری سوسائٹی ایک گروپ کوہیژن میں جڑے گی. اس کے نتیجے میں پھر جو ہے سوشل ایمپاورمنٹ ہوگا، لوگ تعلیم کے بارے میں فکر مند ہوں گے، تعلیم حاصل کریں گے، اور جب حاصل کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کا اکنامک اپلفمنٹ بھی ساتھ ساتھ ہوگا. وہ چاہے بزنسز میں ہو، چاہے مختلف میدانوں میں آگے بڑھ کے نمایاں پوزیشن تک پہنچنے کی بات ہو، وہ اس شکل میں ممکن ہے. اور جب وہ جیسے جیسے اکنامکلی اسٹرانگ ہوں گے، ساتھ ساتھ جو ہے دے ول آلسو ایکویئر پولیٹیکل کیپٹل، جس کے نتیجے میں آپ کا پولیٹیکل ایمپاورمنٹ ہوگا، پولیٹیکل اسرشن ہوگا، آپ پولیٹکس کرنے کے پوزیشن میں آئیں گے. اور اس کے لیے
یہاں ایک امپورٹنٹ چیز ہے، جب ایک سوسائٹی اکنامکلی امپاورمنٹ ہوتی ہے تو وہاں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ وہ اگین سوسائٹی کے لیے سورس آف بینیفٹ بنے. کیونکہ دیکھیے ایک عام نفسیاتی بات ہے کہ جو لوگ بھی کہتے ہیں نا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، غالباً اس بارے میں ایک حدیث بھی ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. کیوں؟ اگر آپ مستحق بھی ہوں لیکن اگر آپ لے رہے ہوں تو ایک عام نفسیات سی بات ہے کہ اس تعلق سے لوگوں کا دیکھنے کا طریقہ اور لوگوں کا اس حوالے سے جو برتاؤ ہوگا وہ بالکل الگ ہوگا. ایون سو کہ اگر لینے والا ڈیزرونگ بھی ہے لیکن وہیں دینے والا اگر والنٹری بھی دے رہا ہو تو اس کے بارے میں ایک الگ نفسیات لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے. اسی طرح آپ انڈیا کے اندر بھی دیکھیں وہ کمیونٹیز جو امپاورڈ ہیں، آگے ہیں، ان کے اندر آپ ضرور یہ چیز پائیں گے کہ دے آر contributing in some level or others to society. اسی لیے ان کے بارے میں عمومی طور پہ لوگوں کے اندر ایک پازیٹیو فیلنگ پائی جاتی ہے. جب تک کہ ابھی بھی مسلم کمیونٹی کے گرچہ کے ہم اپنا حق ہی مانگ رہے ہیں لیکن مانگ رہے ہیں، تو حق مانگتے رہیں گے تو حق نہیں مل جائے گا، بلکہ ہم اس اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں اور ہم جو ہے سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کرنے کے پوزیشن پہ آئیں، ہم خود سیلف امپاور ہوں، تبھی جا کے ہم جو ہے وہ بیلنس آف پاور جو ہے نا اس کو فلپ کر کے اگین ہم ایک امپاورڈ پوزیشن میں آئیں گے جہاں ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کو روکنے کے پوزیشن میں ہوں گے. اور کیوں یہ بات صرف ہمارے امپاورمنٹ نے ہر ایک اعتبار سے، ایون آج بات یہیں سے شروع ہوئی تھی نا کہ ایک دعوتی مہم ہماری چل رہی ہے. دعوت کے حوالے سے بھی دیکھیے، دعوت کے حوالے سے عموماً جو ہمارا معاملہ ہوتا ہے وہ ہم لوگوں تک بس ایک پیغام پہنچانے کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں. دیکھیے لوگوں کو پیغام پہنچانے سے ہم قائل نہیں کر سکتے. ہاں جب آپ ایک بہت بڑی تعداد تک بھی پہنچا دیے، محدود چند لوگ ہی اس کے سور وچار کر کے آئیں گے، قبول کریں گے. عموماً لوگ کیا ہوں گا، عموماً لوگ وہ جو ہے کتابیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کتابیں، عقیدوں کی کتابیں یا یہ کتابیں نہیں، وہ آپ کی کتاب پڑھ کے ہی اسلام کا آئیڈیا لیں گے. جب تک ہمارے زندگیوں میں اسلام نہیں ہے اور جب تک کہ ہم اوور آل کلیکٹیولی اسلامی نہ بن جائیں، تب تک یہ ممکن نہیں ہے کہ لوگوں تک محض پیغام پہنچانے. یعنی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیغام پہنچانا نہیں ہے، اس کا اپنا مقام اور اس کی اپنی ضرورت ہے، لیکن اگر ہماری ساری دعوتی جدوجہد اس تک سکیڑ کے رہ جائے کہ ہم دوسروں تک صرف بات پہنچانے کا کام کر رہے ہیں، لیکن چاہے وہ ان ٹرمز آف کوالٹیز، ان ٹرمز آف اسٹرکچر، ہم دوسروں تک اسلام کو ڈیمانسٹریٹ کر کے بتانے کے پوزیشن میں نہیں ہے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اینڈ ان چیزوں میں ایک بہت اہم ترین چیز جو ہے وہ نافیت والی پہلو کی بات ہے. وہیں سے یہ آخری والی گفتگو میری چل رہی ہے کہ نافیت والا پہلو جب تک ہم اپنے اندر نہیں گھر کر لیتے اور انڈیویجولی کلیکٹیولی لوگوں کے لیے نفع بخش جب تک نہیں ہوں گے، لوگ بالکل بھی ہمارے طرف یا ہمارے پیغام یا پھر ہمارے کاز کسی بھی چیز کے تعلق سے وہ متوجہ نہیں ہوں گے. کیونکہ یہ بہت ہی ضروری ہے، بلکہ یہ بیسس ہے کہ جب تک آپ لوگوں کے لیے نفع بخش نہ ہو، آپ ان کے لیے خیر خواہی والا پہلو، آپ ان کے لیے جو ہے بے لوثی ان کے لیے آپ ڈیمانسٹریٹ نہیں کر پائیں گے. جب تک آپ لوگوں کے لیے نفع بخش نہ ہو، کہنے سے لوگ آپ کی بے لوثی پہ پرسویڈ نہیں ہوں گے، آپ کو ڈیمانسٹریٹ کرنا پڑے گا. اور وہ ڈیمانسٹریشن in many ways also has to be a material demonstration. جب تک کہ آپ لوگوں کو فائدہ کر کے نہیں دکھاتے تب تک لوگ متوجہ نہیں ہوں گے. اور جب آپ فائدہ کر کے دکھائیں گے تو ہی وہ لوگ دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے یہ ان کے اپنے انٹرسٹ کے الگ ہمارے لیے فائدہ مند ہو رہے ہیں، ہمیں فائدہ پہنچا رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ان کے دلوں میں آپ کے لیے جگہ پیدا ہوگی. وہ دیکھیں گے کہ کیوں آپ ایسے کر رہے ہیں، کیا چیز ہے جو آپ کو دوسرے انسانوں، تو سارے نفسا نفسی والے دنیا میں ہم رہتے ہیں، لیکن آپ لوگ کیوں ایسے ہیں کہ جو آپ کے اپنے ان چیزوں کے
باوجود بھی آپ آگے بڑھ کے فائدہ، تو وہاں جا کے پھر آپ کا اسلامی ہونے کی تمام چیزیں آگے بڑھیں گی. تو اس اعتبار سے یہ جو آج کی گفتگو رہی نا کہ ہم زمین کو آباد کرنا ہے، اس کے لیے عدل و انصاف کا قیام ہے، اس کے لیے جو ہے انسانوں کے اندر جو ہے وہ مرحمت، تواسی بالمرحمہ یا ایمپیتھی اینڈ کمپیشن کو انسانوں کے انڈیویجولی اینڈ کلیکٹیولی ہیومن سوسائٹیز کے اندر کنڈیشن کرنے کی ضرورت ہے. اس کو کرنے کے لیے اسلامک ورلڈ ویو کی بنیاد پہ وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اس اعتبار سے دعوتی نقطۂ نظر سے بھی ایک بہت اہم اور امپورٹنٹ چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.